السلام علیکم جی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کا بلاوا آیا تھا وہ لاکھوں لوگ حج بیت اللہ کی سعادت کے حصول کے لیے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ ان میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی سعودی عرب پہنچ چکی ہے، جن میں جو سرکاری حج اسکیم کے تحت لوگ گئے ہیں وہ اور 30 جون تک مختلف پروازوں کے ذریعے سعودی عرب پہنچیں گے۔ ایک جو مشکل پیش آ رہی ہے عازمین حج کو، اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور نہ صرف پاکستانی حجاج کرام کو ان مشکلات کا سامنا ہے بلکہ دنیا بھر سے آئے ہوئے بہت سے لوگوں کو اس تکلیف کا سامنا ہے اور مشکل کا سامنا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ مطلع رہ سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس تفصیل کی طرف۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمام حجاج کرام اپنے ساتھ اپنا اسمارٹ فون لائیں گے اور ایک خصوصی ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، جس سے نماز کی ادائیگی کی اجازت کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جا سکے گا۔ لیکن پاکستانی حجاج کرام کو اس حوالے سے بہت تکلیف کا اور پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اسمارٹ فون جو ہے وہ بہت ہی کم شرح میں لوگوں کے پاس ہے، اور پھر جن کے پاس ہے ان کو اس میں ایزی لوڈ کرنا، پیسے ڈاؤن لوڈ کرنا، سم ڈالنا، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، اس کے لیے بھی الگ سے پیسے چاہیے ہیں۔ ایک تو اسمارٹ فون خریدنے کے لیے، پھر ان چیزوں کے استعمال کے لیے خرچہ چاہیے، پھر اس کے علاوہ تیسری بات جو ہے اس کے لیے آپ کو سمجھنے کی اور تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ان تینوں چاروں چیزوں کی شرح بہت کم ہے، جبکہ یہ جو اسمارٹ فون ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ نوجوان ایزیلی کر لیتے ہیں، اور حج بیت اللہ کے زیارت کے لیے جو پاکستانی جاتے ہیں عام طور پر ان میں رجحان یہ ہے کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یعنی اب تو اس مرتبہ 65 ایئرس تک کی حد رکھی گئی ہے، لیکن ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے ان حجاج کرام میں کہ جن کو نہ تو ان کے پاس گھروں میں پہلے سے اسمارٹ فونز تھے اور نہ ان کو ان کا استعمال کا طریقہ آتا ہے، لیکن اب ضروری چونکہ کہا گیا ہے تو اس لیے ساتھ تو لے گئے ہیں، لیکن مختلف نمازوں کی جو ادائیگی ہے اس کے حوالے سے، اجازت نامے کے حوالے سے ان کو وہاں پہ انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، اور جو وزارت مذہبی امور کے جو اسٹاف وہاں پہ موجود ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ میرے خیال میں نہ صرف پاکستانی بلکہ تمام جو دوسرے ممالک جیسے انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور دوسرے ممالک سے آئے گئے ہوئے جو عازمین حج ہیں انہیں بھی اس مسئلے کا سامنا ہے، کیونکہ تمام لوگوں کے پاس اسمارٹ فون گھروں میں نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں ان کا استعمال کا طریقہ آتا ہے، اور چونکہ یہ ایک عربی ایپ ہے تو اس لیے بھی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، جو وزارت مذہبی امور کے پیج کے اوپر جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق بھی تمام عازمین حج کو ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے لیے موبائل ایپ تمرنا کی اجازت نامے کے حصول کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کا استعمال اور طریقہ کار سے بھی لا علمی اس کی ایک وجہ ہے۔ موبائل ایپ عازمین حج کے لیے استعمال کرنا مشکل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کے حل کے لیے حج مشن کی جانب سے مسجد نبوی کی انتظامیہ سے بات چیت کی گئی ہے، اور یہ طے پایا ہے کہ رہائش گاہ انچارج جو ہے وہ روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان 100 سے 150 عازمین بغیر کسی پیشگی اجازت کے اس مقام مقدس پر عبادت کے لیے داخل ہو سکیں گے۔ یہ سہولت جو ہے ہمارے جو حج مشن ہے اس کی انتظامیہ نے مسجد نبوی کے جو انتظامیہ ہے اس سے بات چیت کر کے اپنے عازمین حج کے لیے حاصل کر لی ہے۔ اس حوالے سے وزارت نے یہ بھی اعلان کیا ہے، جو وہاں پر حج مشن کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ میں
موجود ایسے عازمین حج جو سعودی موبائل ایپ تمرنا کے ذریعے ابھی تک ریاض الجنہ میں نوافل ادا نہیں کر سکے، وہ اپنے بلڈنگ معاون کے ذریعے یہ عمل سر انجام دے سکتے ہیں۔ پاکستان کے جو حج مشن ہیں انہوں نے سعودی وزارت حج و عمرہ کی اجازت و تعاون سے عصر اور مغرب میں محدود تعداد میں حاضری کا بندوبست کر دیا ہے، یعنی کم تعداد میں لوگ وہاں جا سکتے ہیں جس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں وزارت کا کہنا ہے کہ جن عازمین کی حاضری ہو چکی ہے وہ دوسرے ساتھیوں کو موقع دیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ سب کو یہ موقع مل سکے اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی سب کے لیے ممکن بنائی جا سکے، اور اس جو ایپ ہے اس کے حوالے سے پیش آنے والی جو مشکلات ہیں اس کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ جی، پاکستانی حجاج کرام کی سہولت کے لیے سعودی عرب میں مفت ہیلپ لائن اور شکایات کا نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کا نمبر ہے 8002450044۔ یہ ٹول فری نمبر ہے، آپ اس پر بات کر کے جہاں بھی آپ کا قیام ہے، آپ کا اسٹے ہے، آپ اس نمبر پر اپنی شکایات درج کر سکتے ہیں، جس کا ازالہ حج مشن کی جو انتظامیہ ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جی، ایک اور ہدایت جو وزارت مذہبی امور نے جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو پاکستانی حجاج کرام ہیں وہ تمام مناسک حج ضرور سیکھ کر جائیں، کیونکہ انتظامی معاملات مثلاً فضائی ٹکٹ، بائیو میٹرک، PCR ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ تمام مناسک حج کا سمجھنا اور اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری مناسک حج ہیں، کیونکہ یہی تو مین مقصد ہے۔ وزارت مذہبی امور کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو حجاج کرام ابھی پاکستان میں ہیں اور جو وہاں سعودی عرب میں پہنچ گئے ہیں، وہ جب بھی ٹائم ملے تو تمام مناسک حج کو سیکھنے کی کوشش کریں مختلف یوٹیوب چینلز پر، اور اپنے ساتھیوں سے بھی سیکھیں تاکہ ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی، اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے اور حج کی سعادت نصیب کرے، میرے سمیت۔